اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، ہمارا لیکچر نمبر ہے 32۔ نظم پڑھ رہے تھے ہم پیغام، شاعر ہیں اس کے علامہ محمد اقبال۔ شعر نمبر 3 ہے: کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ کانپنا خوف کھانا، اندیشہ خوف ڈر، ناخدا ملاح، بحر سمندر، ساحل کنارہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا: تو طوفان سے کیوں خوف کھاتا ہے کہ ملاح، سمندر، کشتی اور کنارہ تو ہی تو ہے۔ علامہ محمد اقبال تشریح طلب شعر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارا قلب یعنی دل اندیشہ طوفان سے کیوں کانپتا ہے۔ اندیشہ ایک ایسے خوف کو کہتے ہیں جو مستقبل میں متوقع ہو، تاہم یہ لازمی نہیں کہ صحیح ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا اندیشہ لاحق ہے، کیا خوف لاحق ہے؟ دراصل اکثر مسلم ممالک پر عیسائی قابض ہو چکے تھے، صرف 3-4 مسلم ممالک آزاد تھے۔ ایسے میں مسلمان قطعی طور پر مایوس ہو چکے تھے، آئے دن عیسائیوں کے مظالم حدود پار کر رہے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مستقبل قریب میں ان کا کیا بنے گا، اور ہو سکتا ہے وہ صفائے ہستی سے نابود ہو جائیں، مٹ جائیں۔ مسلمان مشکلات و مصائب سے خوف زدہ تھے۔ دراصل مسلمانوں نے اپنا مقام بھلا دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، کائنات کو ان کے ہاتھوں مسخر کر دیا۔ ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشم تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کشتی کا ملا بھی تو ہے، یعنی تیری تقدیر اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے اپنی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ سمندر بھی تو ہے اور ساحل بھی تو ہی ہے۔ طوفان سے تو اسے خوف کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہ ہو، جو تقدیر بدلنے پر قادر نہ ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اے مسلمان، تو اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج جو زوال کا سامنا ہے یہ بھی تمہارا خود ساختہ ہے۔ اگر آج پھر تم اپنی اصلیت سے آشنا ہو کر باطل کا خوف دل سے نکال کر باطل کے سامنے سفارا ہو جاؤ تو تمہاری ناؤ پھر عروج کی طرف رواں دواں ہوگی۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں مشکلات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انگریزوں سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، ہندوؤں کی کثرت سے اندیشے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے بس عمل کی، زور بازو کی، جہاد کی، قرآن و سنت کو تھامنے کی، بے خوفی کی، خود آشنائی کی، اور پھر بس کایا پلٹ ہو جائے گی۔ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔ جی بیٹے، خود آشنائی سے کیا مراد ہے؟ خود کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دیکھیے انسان کی اہمیت کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اسے سجدہ تعظیمی کروایا۔ کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، کچھ باتیں سکھا دیں، علم سکھا دیا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔
فرشتوں نے جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس مٹی کے پتلے کو بنا کے کیا کرے گا؟ اے پروردگار، ہم تیری تقدیس بیان کرنے کو کافی ہیں، ہم صبح و شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے کو جو اہمیت دی، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے آپ کی پہچان کا ذریعہ بنایا، اپنا نائب بنا کر بھیجا دنیا میں، اس کائنات کو خلق کیا، سارے دنیا کے کاروبار اسی کے لیے سجائے۔ تو کیا وہ یہ انسان تھا جو آج ہم ہیں؟ کیوں ہم نے خود کو بھلا دیا؟ کیوں ہم راہ راست سے ہٹ گئے؟ اور پھر ایک بڑی بات اور پتے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر زمانے میں، ہر خطۂ زمین پر اپنے انبیاء بھیجے، مختلف زمانوں میں اپنا پیغام دے کر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش کا حکم نہیں دیتے تھے، وہ خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیتے تھے، وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے ہی اس دنیا میں رواج دیتے تھے اور اپنے اپنے وقت کے مطابق چلے جاتے تھے۔ پھر نیا نبی آتا، پھر اس کی تقلید کرنا پڑتی، جو قدر مشکل بھی ہوتا، لیکن نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر آپ پر نبوت ختم کر دی، اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، قرآن مجید میں اس کا برملا اظہار کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ پھر کوئی اس میں تحریف نہیں، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اسے بدلنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ثبوت قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بیٹا پھر انسان کیوں بھٹکتا پھرتا ہے؟ کیوں قرآن و حدیث سے اپنے لیے روشنی حاصل نہیں کرتا؟ کیوں راہ راست کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے؟ کیوں دوسروں کی اندھی تقلید کرنے پہ تلا ہے؟ کیوں بربادیوں کو دعوت دے رہا ہے؟ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور سنت وہ طریقہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر دکھایا اور ہمارے لیے نمونہ پیش کیا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو، ایک سچے مسلمان کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ہمارے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مکمل طور پر روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ جی بیٹے، شعر نمبر ہے 4۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارا۔ دیکھ آ کر کوچہ چا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ کوچہ گلی، چا کے گریباں پھٹا ہوا دامن، پھٹا ہوا گریبان، محمل کجاوا اونٹ پر بیٹھنے کے لیے رکھی ہوئی ڈولی، اسے محمل کہتے ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ کیس، لیلا، صحرا، محمل سب کچھ تو ہے۔
تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال ایک بار پھر مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنی ذات میں غور و فکر کر، ذرا اپنے دامن میں جھانک دیکھ تو تجھے معلوم ہوگا کہ مجنوں بھی تو ہے، مجنوں کی محبوبہ لیلا بھی تو ہے، صحرا اور وہ کجاوا بھی تو ہے۔ اے مسلمان، تجھے اپنے مقاصد سے لگاؤ، اپنے افکار و نظریات سے وابستگی ہے اور ہونی چاہیے۔ عشق حقیقی ابھی تیرے اندر بہت ناپختہ ہے۔ اقبال نے اس فلسفہ عشق کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ وہی عشق ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش میں جا بٹھایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس عشق کی خاطر سر قلم کرایا، جس عشق کی خاطر بڑے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دیں۔ اقبال کے نزدیک اس فلسفہ عشق کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ بصورت دیگر، اگر مسلمان عشق حقیقی سے عاری ہے تو وہ مردہ ہے۔ اقبال کے بقول بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال نے نوجوان مسلم کو تدبر کی دعوت دی ہے، کیونکہ سوچ بچار کرنے سے آدمی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے پر تجھے معلوم ہوگا کہ تو مجنوں ہے، تجھے جس ذات سے عشق کرنا ہے وہ بھی تیرے اندر پوشیدہ ہے، کیونکہ خدا قلب مومن کا مکین ہے، ایک مومن کے دل میں ہے، گویا محمل بھی تو ہے، اور اگر اپنے آپ سے محبت کرے گا تو یقیناً خود آشنائی حاصل کرے گا۔ اسی طرح لیلا بھی اے مسلمان تو ہی ہے۔ اقبال اس شعر میں دیوانگی، سچی لگن اور عشق حقیقی کو مومن کا ترہ امتیاز قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تمہاری لگن اور عشق مکمل نہیں، تمہیں یہ چیزیں بڑھانا ہوں گی، غور و فکر کر کے نئے نئے منازل طے کرنا ہوں گی، نئی نئی ایجادات کرنا ہوں گی، نئی نئی اختراعات کو جنم دینا ہوگا، تاکہ تمہاری عظمت کا پھر سے سکہ بیٹھ جائے اور وہ ایام پھر سے لوٹ آئیں جب دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔